آپ نے ہمیں جوائن کیا. عظمہ صاحبہ کیا ہوا ہے میاں صاحب کو, کس نے بتایا انہیں کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ بہت شکریہ منصور صاحب, آپ نے یہ جو سارے سوال اور یہ جو خبر فریم کی ہے, یہ یقیناً جو ایک افطار ہوا تھا, میاں صاحب نے مختلف صحافیوں کے اعزاز میں جو ہے افطار دیا تھا. میں چونکہ اس کے پارٹیسپینٹ نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کون سی گفتگو آف دا ریکارڈ تھی, کون سی گفتگو آن دا ریکارڈ تھی, اس میں سے کون سی گفتگو کو کتنا اوتھینٹک سمجھا جائے. اس حوالے سے تو میں اس کے اوپر کوئی مزید زیادہ کامنٹ جو ہے وہ نہیں کر پاؤں گی. لیکن یہ بات تو اپنی طور پر درست ہے, خاص طور پر اگر جو یہ خبر آ رہی ہے کہ جو آپ نے بھی کہا کہ جی وہ وزیر اعظم جو ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہوں گے, یقیناً ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ وہی تھے. اور یہ بلکہ الیکشن والے دن بھی جب انہوں نے مختلف صحافیوں سے ووٹ ڈالنے کے بعد گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ دعا کریں کہ ہمیں سمپل میجورٹی مل جائے, اور سمپل میجورٹی کی حکومت جو ہے ظاہر ہے اس کا کام کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ تو ایک بہت جو ہے وہ سیٹلڈ فارمولا تھا کہ اگر سمپل میجورٹی ملے گی تو میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے. دوسرا, جہاں تک ان کا فریق بننے کا معاملہ ہے تو دیکھیے اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی گئی اس سارے پاناما کے کیس کی سازش کی آڑ میں, جس طرح سے مانیٹرنگ جج لگا کر جو ہے وہ پورا چیزوں کو منور کیا گیا, پہلے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے پکوڑے والے کاغذ کہہ کے, اس کے بعد انہی پکوڑے والے کاغذوں کو اٹھا کر سر پر لگا لیا گیا اور باقاعدہ ایک پوری پلاننگ کے تحت ان کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا گیا. تو یقیناً ان کا حق بنتا ہے. ایک تو ہسٹری کو درست کرنے کے لیے بھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ بھٹو شہید کی جو ریفرنس ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے ڈیسائیڈ ہوا ہے ان کے عدالتی قتل کے اتنے سالوں کے بعد. تو جو یہ عدالتی قتل ہوتے ہیں نا, ان کو جو ہے وہ تاریخ میں بھی درست ہونا ہوتا ہے اور عوام کے سامنے بھی درست ہونا ہوتا ہے. وہ آج ہو یا کل ہو, جلد بدیر اس کو ہونا ہوتا ہے. سو اس لیے یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی تاریخ کی درستگی کے لیے اور جو زیادتی اور ظلم ان کے ساتھ ہوا اس کو جو ہے وہ آن ریکارڈ درست کرانے کے لیے وہ اگر فریق بننا چاہیں تو یہ ان کو بالکل ان کو حق ہے, ان کو بننا چاہیے. اچھا, تھوڑی سی آپ نے جو اپنے جواب کے آغاز میں کہا کہ مجھے نہیں پتا اس میں سے کون سی بات آف دا ریکارڈ تھی اور آن دا ریکارڈ تھی, آپ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آف دا ریکارڈ گفتگو کو کوٹ کر دیا گیا ہے, رپورٹ کر دیا گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم نا, دیکھیے میں تو یہ تو کہہ رہی ہوں کہ آف دا ریکارڈ آپ صحافی ہیں, آپ کو بہتر پتہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے آف دا ریکارڈ گفتگو بہت ساری ہوتی ہے جو ہم آپس میں کرتے ہیں. اور یہ ایک افطار پارٹی تھی, اس کے اوپر مجھے نہیں معلوم کہ میاں صاحب نے کوئی گفتگو آف دا ریکارڈ کی ہے, آن دا ریکارڈ کی ہے, اور وہ گفتگو جو ہے وہ جیسے پرنٹ ہوئی ہے ایز اٹ از وہ ہوئی ہے, آپ کو یہ پتا ہے نا خبر کس نے دی ہے, آپ جانتی ہیں نا خبر کس نے دی ہے؟ سینئر صحافی ہیں سلمان غنی صاحب, انہوں نے دی ہے. اب سلمان غنی صاحب پورا لاہور جانتا ہے کہ وہ میاں صاحب کے کافی قریبی ہیں, تو ان کی اجازت کے بغیر یا مس کوٹ میں نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے کیا ہوگا. نہیں, میں ایسا مسکوٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہی, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھی, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ آپ جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں, یہ کئی دفعہ میری آپ کی جب گفتگو ہوتی ہے میں بہت ساری چیزوں آپ کو کہتے ہیں نا منصوری آف دا ریکارڈ ہے, اور کئی دفعہ مجھے یاد بھی نہیں رہ سکا, آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے یا آن دا ریکارڈ ہے. بہرحال جو بھی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب نے جو بھی کہا اس کے اوپر یقیناً ان کے پاس جو گفتگو ایز اٹ از اگر جو درست ہے تو ان کے پاس ہر چیز کی جواب بھی ہوگا, ہر چیز کا جو ہے وہ چیزیں بھی ہوں گی. لیکن وہ ایک لوز کینن نہیں ہے نا کہ مطلب جو دل چاہا بول دیا, نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس کو بھی پکڑ لو, اس کو بھی گرا دو, اس کی بھی پگڑی اچھال دو. وہ بہت محتاط گفتگو جو ہے وہ کرنے کے عادی ہیں, اور انہوں نے جتنی گفتگو کی ہے وہ اتنی کرنا چاہتے ہوں گے. اس ساری خبر کا جو بیسکلی جو کرکس نکل رہا ہے نا وہ یہ نکل رہا ہے کہ پہلے تو میاں جاوید لطیف یا رانا ثناء اللہ صاحب وہ یہ امپریشن دے رہے تھے کہ جناب ہمیں دھکا دے کے حکومت میں بٹھا دیا گیا ہے اور زبردستی ہم لوگ یہ سب کچھ چلا رہے ہیں. لیکن اب میاں صاحب بھی لگ رہا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. ایک تو ان کی ایک خاموش ایک قسم کا جیسے احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ جو فارمولا یہ سیٹ اپ بنا یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں دیکھو فیکچولی تو یہ کریکٹ ہے نا منصور, اس میں غلط کیا ہے. دیکھیے کسی بھی ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا,
اور اس سپلٹ مینڈیٹ میں کسی بھی ایک پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی، ٹھیک کسی بھی دو جماعتوں کو مل کر جو ہے حکومت بنانی تھی یا ری الیکشن کی طرف جانا تھا. ٹھیک اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ بات کر لے. پی ٹی آئی پہاڑ پہ چڑھی ہوتی ہے ہمیشہ. انہوں نے کہا جی ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ابھی ہیں انہوں نے بھی آفر کیا, انہوں نے کہا جی اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے بنائے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. بٹ چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے نظام کو تلپٹ کرنے کے بارے میں کچھ نہ کچھ سازش کرنی ہوتی ہے. سو اب جو ہے ہمارے پاس اور کیا آپشن تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ مل کر حکومت بنائیں, اور ہمیں حکومت بنانی پڑی چونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے نا. ہم اس کے اندر خاموش تماشائی بن کے ملک کو جو ہے وہ بیڑا گرک ہوتے نہیں دیکھ سکتے. اور جب سے گورنمنٹ لی ہے الحمدللہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. ہمارے بارے میں, ہماری اکانومی کے بارے میں بلومبرگ کہہ رہی ہے, ورلڈ بینک کہہ رہی ہے کہ آن ٹریک ہیں ہم. جو ہے وہ ایک سال کے اندر مہنگائی میں بھی کمی آئے گی, ہماری جو ہے وہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی کمی آئے گی, روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہوگا. تو یہ تمام چیزیں, اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی تاریخ کی ہسٹری کی جو ہے وہ بلند ترین سطح پر ہے. تو یہ تمام چیزیں تو ظاہر ہے یہ بہت ساری کاسٹ پے کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ کو اس محنت کے ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے. اب وہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں جنہوں نے پہلے بھی کک نہیں کیا تھا, انہوں نے اب بھی کک نہیں کرنا. اچھا میں ولید صاحب سے بھی رائے لے لوں. ولید صاحب بڑا انہوں نے اہم جملہ کہا کہ تاریخ کو کریکٹ کیا جائے, ضروری ہے. پینما کا کیس جس طرح چلا, بھٹو صاحب کے کیس کی مثال وہ دے رہی ہیں. تو میاں صاحب ویسے تو ان کی باتوں سے مجھے یہ, اب مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, ان کی باتوں سے مجھے امپریشن آ رہا ہے کہ میاں صاحب واقعی اس پہ فریق بننے جا رہے ہیں اور وہ چاہیں گے کہ 2017 میں جو کچھ ہوا وہ بھی کریکشن. تو اگر وہ صحیح ہو گیا یا جو یہ چاہ رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے پھر پرابلمز بڑھ جائیں گی؟ نہیں جی, ہمارے لیے کوئی پرابلمز نہیں پڑیں گی, بلکہ اگر انہوں نے لینے ہیں نام کیسز کے تو وہ ایک ہفتے میں جو 3 فیصلے آئے تھے ان کے نام نہیں لیے انہوں نے کہ توشہ خانہ کیس میں کیا فیصلہ آیا اور کس طرح سے آیا اور کب آیا, عدت کیس میں کس طرح سے فیصلہ آیا کب آیا, سائفر کیس میں جس کو اعتزاز احسن صاحب نے سائفر کو صفر کہا ہے. تو تاریخ کی درستگی تو پھر پورے اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور دلچسپ بات یہ ہے, آپ نے مجھے یہ تو نہیں پوچھا کہ جی میاں صاحب نے فلاں بات کیوں کی یا اس طرح سے کیوں کہا, کیونکہ میں تو ان کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن میں کوئی تھوڑی سی گیس ورک تو استعمال کر سکتا ہوں. اور یہ مجھے پہلی تو میں ایک حیرت کا اظہار ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے سب سے بڑے صوبے کی ترجمان جو ہیں, ان کی اپنی صاحبزادی کی ترجمان جو ہیں, آج 5واں 6واں دن ہو گیا, عید سے پہلے ملاقات ہوئی تھی نا, ان کو ابھی تک کہہ رہی ہیں کہ جی لا علمی کا اظہار کر رہی ہیں. تو میڈیا اور نیریٹو میں تو جو ہے وضاحت طلب کرنا تو بڑی آسان چیز ہوتی ہے. تو نہ ہوتی تو ابا جی سے پوچھ لیتی ہیں اپنے جو ان کو کہتے ہیں وہ ابا جی, تو ان کے والد کو کہا جاتا تھا مرحوم کو, اللہ غریق رحمت کرے, ان کو شاید باؤ جی کہا جاتا ہے, تو باؤ جی سے پوچھ لیتی ہیں. کہتی چیف منسٹر صاحبہ کو کہ پوچھ لیں کہ آپ نے کہا ہے سب کچھ کہ نہیں, یہ آپ نے سب کچھ کہا ہے یا نہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جی جس طرح ہم نے ابھی پیشین میں لانچ کی اپنی موومنٹ جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, جی اس میں ہم تو اور بھی پارٹیز اور لیڈرز سے رابطے کرنے کی اس میں ہیں سلسلے میں کہ اگر ہمارے ہم خیال ہوں, انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان اینڈ JUIF, ابھی جماعت اسلامی بھی شامل نہیں ہوئی, وہ یہ انٹرنلی اس پہ کر رہے ہیں. اور لیکن جس طرح سے اب میاں صاحب نے کہا کہ جی مجھے پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ جی میں نے وزیر اعظم نہیں بننا, مجھے تو نہیں پتا کب پتہ لگا تھا. اگین میں گیس کروں گا کہ شاید ان کو یہ بتایا گیا, اگین یہ میری گیس بھی ہے اور میری اطلاع بھی ہے, گیس بھی ہے اور اطلاع بھی ہے, کیلکولیٹڈ گیس ہی کہتے ہیں. نہیں جی, وہ یہ ہے کہ جی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ بھائی جان آپ کی تو ادھر KP والی سیٹ تو چلے وہ لوز ہوئی اور وہ باقاعدہ لوز ہو گئی, وہ تو لاہور والی جو تھی وہ بھی جو ہے فارم 47 کے نتیجے میں آئی ہے, یاسمین راشد صاحبہ نے شکست دے دی ہوئی تھی. اچھا, تو وہ تو آپ کو چلیں ہم مل گئی ہے تو چلیں چپ کر کے اسمبلی میں بیٹھیں. اچھا, کیونکہ خود بتا رہی ہیں ان کی ترجمان کہ جی ہی واز دی کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر. تو اپنی اتنی بڑی پارٹی ان کی ہے, ان کی طرف سے سیکنڈ لارجسٹ آئی ہے, ہمارے اس پہ بھی تحفظات ہیں بٹ سیکنڈ لارجسٹ سرکاری نتائج کے مطابق آئی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو خود کنسیڈر کرنا چاہیے. سرکاری نتائج کے مطابق تو لارجسٹ ہے سر. سرکاری نتائج کے لحاظ سے سرکاری نتائج کو وہ اور ڈسکریڈٹ کرتی ہے, وہ اور ڈسکریڈٹ کرتی ہے. اور اگر میاں صاحب بھی ان نتائج کو ڈسکریڈٹ کرنے میں کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت مارکا آرا بات ہوگی, کہ کیونکہ اتنا عرصہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ رکھا, لیکن دین اس سے کوئی اس کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا, اور پھر ان کے آگے کی سرگرمی جو ہے وہ اس کی برعکس نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی نے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج,
کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، وہ بھی بس اسی لیے تو ہم نے کہا ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ان کے ساتھ، یہ تو بینیفیشریز ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا؟ نہیں، ہم نے کہا کہ یہ حکومت بنانے کے لیے یہ بینیفیشریز تھے اس ساری کھلی واردات کی جو 8 فروری کی رات 8-9 بجے کے بعد ہوئی اور چلتی جا رہی ہے. اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کچھ حد تک کم، لیکن جو تینوں بینیفیشریز جو تھے زیادہ. کس طرح پیپلز پارٹی کس طرح سمجھتے ہیں؟ پی ایم ایل این یار وہ سیٹ آپ مثال کے طور پہ اگر آپ ڈاکٹر عارف الوی کو کس دن بلائیں، اچھا جس گلی گلی محلے کو وہ جانتے ہیں، جہاں سے 2 دفعہ وہ ایم این اے بنے، اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ بن گئے، وہاں پہ 3rd نمبر پہ پی 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 کا کینڈیڈیٹ آ رہا تھا، اس کو اٹھا کے پہلی پوزیشن دے دی. اچھا میں مثال دے رہا ہوں. یہ کراچی میں یہ بڑا کچھ ہوا ہے. کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، سینٹرل پنجاب میں، کافی سارے ناردرن پنجاب، راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، یہ تو ہمارا وہ ہے ہی. اور ہم دیکھیں کہ میاں صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ اس کی پامالی ہوتی آ رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، تو اس کی بحالی کے لیے، آئین کی بالادستی کی بحالی کے لیے ان کو تو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. نہیں سر، میں تو ان کو پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں. نہیں وہ تو جا رہے ہیں، میں تو پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں. اور انہوں نے ایک بات کام کی ہے جو مجھے اطلاع ملی، آپ نے نہیں بولا، آپ کے چینل ہی نے، میں آج شام کچھ تھوڑا بہت دیکھ رہا تھا، تو ایک اور مبصرین نے ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اسی گفتگو میں جس میں یہ ساری نوزل اور یہ سب باتیں ہوئیں، اس میں میاں صاحب نے کسی کو یہ پوچھا گیا بقول ان مبصر کے، جی جی ان تبصرہ نگار کے، کہ جی آپ کے خیال سے یہ حکومت کتنی دیر چلے گی؟ تو انہوں نے اس کا جواب کسی مخصوص مدت کے حوالے سے تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا بقول ان کے، اگین انہوں نے یہ کہا کہ جی میں تو الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں، ہم تو الیکشن کی تیاری. نواز شریف صاحب نے کہا یہ بالکل، یہ رپورٹ ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ رپورٹرز پروگرام پہ ARY پہ آج انہوں نے ڈسکس کیا. 3 آئے ہوتے ہیں نا مبصرین، اچھا انہوں نے یہ ڈسکس کیا، میں نے خود سنا ہے. ٹھیک، تو یہ بات ان سے منسوب کر کے ایک ان میں سے مبصرین میں سے ایک نے کی. ٹھیک. تو آپ نام بتانا پسند؟ نہیں جی، میں ایکچولی میری توجہ آدھی اس طرف تھی، آدھی کسی اور طرف تھی، کیونکہ میں اپنا کام بھی کر رہا تھا، ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا. کیونکہ میں نے تو جس جرنلسٹ نے خبر دی تھی سلمان غنی صاحب، میں نے ان کا نام لے دیا. اگر ان جرنلسٹ کا بھی پتہ لگ جاتا تو ہمیں ذرا تھوڑا سا کریڈیبلٹی کا پتہ لگ جاتا. نہیں، یہ میں آپ آج کا شو دیکھ لینا، وہ یا یوٹیوب پہ وہ شو دیکھ لیں، ان میں سے کسی ایک نے یہ بات کی ہے اور میں نے سنی ہے، کیونکہ میرے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ میری توجہ اپنے وہ لیپ ٹاپ پہ تھی، لیکن میں ایک دم سنائی دی. نہیں ظاہری بات ہے، اگر الیکشن ہونے ہو تو آپ کے کان ہی کھڑے ہوں گے. تو مجھے تو لگ رہا ہے ہم کو تقریباً تھوڑے قریب آتے جا رہے ہیں ہم خیالی.